سورہ انعام آیت نمبر 71 سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوى الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اندعو کیا ندعو بلائیں ہم پکارے ہم لا ينفعنا نفع نہ دے یضرنا نقصان اور تکلیف نہ پہنچا سکے ہمیں اعقاب ایڑیوں پر واپس پھر جائیں استحوت ہو غلبہ پا لیا قبضہ کر لیا ہو جس پر الشیاطین شیاطین نے جنات نے حیران اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حیران و پریشان ہونا الی الہدی ائتنا تو آجا ہمارے پاس امرنا ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلم یہ کہ ہم اپنے آپ کو جھکا دیں واتقوہ اور اسی سے ڈرو اسی کی نافرمانی سے بچو تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے وَلَهُ الْمُلْكُ الملک بادشاہت اور حکومت يُنفَخُ پھونکا جائے گا اب ترجمہ آپ فرما دیجئے کیا ہم اللہ کے علاوہ پکاریں ان کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں اور کیا ہم واپس پھیرے جائیں اپنی ایڑیوں پر بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہماری مثال تو اس شخص کی طرح ہو جائے گی جس پر قبضہ کر لیا ہو شیاطین نے جنگل کے اندر وہ حیران و پریشان ہو اس کے ساتھی ہوں جو اس کو بلاتے ہوں ہدایت کی طرف کہ تو آ جا قل آپ فرما دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی وہ ہدایت ہے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے وَأُمِرْنَا ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم جھک جائیں رب العالمین کے سامنے اور ہمیں حکم ہے کہ تم قائم کرو نماز کو اور اسی سے ڈرو اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے اور وہی اللہ ہے
جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کن ہو جا فیکون، پس ہو جائے گا، اس کا قول سچ ہے، اور اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں غیب اور حاضر کے، اور وہ حکمت والے، خبر رکھنے والے۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مستحق عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ نفع اور نقصان پہنچانا یہ صرف اور صرف میرے رب کے قبضے میں ہے، یہ صفت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کرو، پوری زندگی کرو، وہ ٹکے کا نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کوئی ان کی عبادت نہ کرے، منہ موڑ کے چلا جائے تو ٹکے کا نقصان نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں۔ یہ اختیار میرے رب کے پاس ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے حکموں کو مانے گا، اللہ پورے طور پر قادر ہے کہ اس کی دنیا بھی بنا دے، دنیا کا آخرت بھی بنا دے، نفع ہی نفع عطا فرمائے۔ اور جو اللہ کی فرما برداری سے روگردانی کرے اور منہ موڑے، اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر کہ اس کو اسی دنیا کے اندر ہی پکڑ لیں، اسی دنیا کے اندر ہی پکڑ لیں، اور آخرت کے اندر تو اس کی گرفتاری ہونی ہی ہونی ہے، ہونی ہی ہونی ہے۔ تو جس کے قبضے میں نفع نقصان نہیں، وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ عبادت اسی کی جائے جو نفع اور نقصان کے مالک۔ اللہ اکبر۔ پھر خاص طور پر غیر اللہ کی طرف ہم جائیں کیوں؟ اللہ نے تو ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ اول تو کسی کو غیر کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے، ہمیشہ اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ اس لیے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ ان کی طرف جائیں جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ پھر خاص طور پر جب اللہ نے وہاں سے بچا لیا ہو، غیر کی محتاجی سے بچایا ہو، اور ہدایت دے کے اپنے در پہ لے کے آ جائے اللہ تعالیٰ، تو فرمایا کہ پھر اس کو چھوڑ کر جانے کا سوال ہی کوئی نہیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ جب اللہ کی جانب سے ہدایت مل جائے، اصل اور کامل ہدایت یہ ہے کہ پھر انسان واپس نہیں ہو سکتا۔ اگر واپس ہو رہا ہے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ابھی کامل ہدایت نہیں ملی۔ اس لیے ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر دھتکار دیے جائیں، ہٹا دیے جائیں۔ یا اللہ، جس صراط مستقیم پر ہمیں چلایا ہے، یا اللہ اس پر چلاتے رہنا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا معنی اور مفہوم صرف یہ نہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دے، نہیں، یا اللہ صراط مستقیم پر چلاتا رہے، کہ ہم اسی پر ہی چلتے رہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ، جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ یا اللہ ہدایت دے دی، اب اسی پر استقامت دے کہ اسی پر ہی ہم چلتے رہیں۔
تو فرمایا کہ ہم غیر اللہ کو پکار کر اپنی ایڑیوں پر واپس نہیں ہونا چاہتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کچھ لوگ ہوں جو جنگل کا سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، زمین کے اندر سفر کر رہے ہیں، اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو جنات چمڑ گئے اور اس کی عقل کو معاف کر دیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے۔ وہ راستہ بھٹک کے کسی اور طرف نکل گیا، ادھر منہ کر گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا۔ اس کے ساتھی اس کو بلاتے ہیں، بھئی ادھر آ جا، تو ہمارا ساتھی ہے، جس منزل پہ ہم نے جانا ہے ہم اسی طرف جا رہے ہیں اور یہ راستہ ہمیں وہیں پہنچائے گا، تو ادھر ادھر نہ ہو۔ وہ کسی کی سنتا ہی نہیں، بس پاگل اور مجنون بن کر کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ تو ایسا بندہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح جو سیدھے راستے پر جاتا جا رہا ہو، شیطان ابلیس نے یا اس کے کارندوں نے اس پر قبضہ جما کر اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، فرمایا یہ بھی حیران و پریشان ہی رہے گا۔ لوگ اس کو بلاتے رہیں کہ آجا آجا، اس میں کوئی نہیں آنا، یہ ایسے ہی گھومتا پھرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں تو ہماری مثال تو پھر ایسی ہو جائے گی، ہم تو اس طرح کے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح بننا، مجنون اور پاگل بننا، کیا اس کو کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا اسی طرح ہم بھی سیدھا راستہ چھوڑ کر غیر کے در پر آئیں، غیروں سے مانگیں، غیروں سے التجائیں کریں، دعائیں مانگیں، سجدے کریں، منتیں مانگیں، یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب اسی کے سامنے ہی ہاتھ پھیلائیں گے جو ہر چیز کے نفع اور نقصان کا مالک بھی ہے اور جس نے سیدھا راستہ دکھایا بھی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ اللہ نے تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نمائندے بھیجے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھیجا، ان پر کتابیں بھی نازل فرمائیں، پھر ان کے نائبین صحابہ کرام، اس طریقے سے سلسلہ چلتا آیا۔ فرمایا کہ ہدایت کی طرف بلانے والے تو آتے رہے، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جسے اللہ ہدایت دے گی، اور جسے اللہ ہدایت دے اصل ہدایت اسی کے پاس ہے۔ اور اللہ نے خود فرما دیا کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، ہدایت کو طلب کرتا ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کو ضرور ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اپنے اندر انابت پیدا کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ حقیقی معنی میں ہدایت والا ہوگا۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ، یہ تو نفی کی ان کی، کیا اللہ کے علاوہ ہم اوروں کو پکارے اور یہ ہو جائیں؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہوگا؟ کہا ہمیں تو حکم ملا ہے اس بات کا کہ ہم تو پہلی چیز رب العالمین کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیں۔ لنسلم لرب العالمین، ایمان والوں کو، اسلام والوں کو ہمیشہ اسی چیز کا حکم ہے کہ رب کے سامنے اپنی گردن جھکا کے رکھیں، بس رب کا جو حکم آتا جائے یہ مانتے جائیں، اس کو تسلیم کرتے جائیں، سرے تسلیم خم ہو جانا، یہی اصل میں مسلمانی ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات، اب قربانی کا موقع قریب آ رہا ہے، حج اور قربانی دونوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں نا دونوں، حجاج جا رہے ہیں دن دن، صبح و شام، ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ،
حضرت ابراہیم کے رب نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اسلم، آپ اپنے آپ کو جھکا دیجیے. قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی رب العالمین میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے جھکا دیا. کیوں؟ رب العالمین دلیل بھی اس کے اندر موجود ہے. فرمایا اس لیے کہ آپ تو ہمارے رب ہیں، جو رب کے سامنے نہیں جھکتا پھر وہ کہاں جھکے گا؟ جھکنا ہی رب کے سامنے. تو یہاں پر بھی وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھکنے والے. دوسری چیز ان اقیم الصلاۃ، ہمیں حکم ہے اس چیز کا کہ نماز کو قائم کرنے والے بنے، نماز کی پابندی کرنے والے بنے. کیونکہ رب کے سامنے جھکنا سب سے زیادہ نماز میں ہوتا ہے. جس کی زندگی میں نماز ہوگی اس کی زندگی میں رب کے سامنے جھکنا ہوگا، حقیقی معنی میں وہ مسلمان ہوگا اور اسلام والا ہوگا. جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے وہ کہے میں رب کا بڑا فرما بردار، اطاعت گزار، وفا شعار، بالکل نہیں ہے، سب جھوٹے دعوے. اسلام کی جھکنے کی پہلی نشانی اور علامت کیا ہے؟ نماز کی پابندی. اس لیے نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں زکوٰۃ اس پر ہوگی جو مالک کے نصاب ہے، باقیوں پر نہیں ہے. روزہ ان پر ہے جن پر روزہ رکھنے کی طاقت ہے. حج ان کے لیے جو وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. لیکن جو نماز ہے یہ امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے. جو نماز ہے رمضان کے اندر بھی ہے، غیر رمضان کے اندر بھی ہے. جو نماز ہے یہ حج کے موقع پر بھی ہے اور موقع پر بھی ہے. روزہ بیمار کے لیے نہیں ہے، نماز صحت مند کے لیے بھی ہے، بیمار کے لیے بھی ہے. فرمایا بیمار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، پر نماز کی معافی نہیں. نماز کی معافی نہیں، نماز پڑھنی ہی پڑھنی. حج جیسی عبادت ادا کرنے کے لیے انسان گیا، اللہ نے سب کچھ چھڑوا دیا، وطن چھوڑ دو، کپڑے چھوڑ دو، زبان چھوڑ دو، ساری چیزیں. فرمایا زندگی کا نظام ہی بدل لو وہاں جا کر، لیکن نماز پھر بھی پڑھنی ہے، اس کی چھوڑنی. روزے بچوں پر نہیں ہے، بڑوں پر ہے. نماز کے بارے میں کیا حکم دیا؟ بچہ 7 سال کا ہو نماز پڑھواؤ، ابھی بالغ نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا روزہ رکھواؤ، نماز پڑھاؤ. 10 سال کا ہو جائے کوئی حکم نہیں کہ اسے روزہ رکھواؤ، لیکن فرمایا 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کی پٹائی بھی کرو، نماز کو چھوڑنا. ان اقیم الصلاۃ، اسلام یہ ہے رب العالمین کے سامنے جھکنا کیا ہے؟ نماز کی پابندی. حدیث شریف میں آتا ہے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری چند شرطیں. آپ نے فرمایا کیا؟ بتلاؤ. انہوں نے کئی باتیں بتلائیں. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ ہم مسلمان تو ہوتے ہیں، اسلام میں تو آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھی بنتے ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کی ہمیں چھوٹ دی جائے، پھر ہم کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اس دین میں کیا خیر ہو سکتی ہے جس میں نماز ہی نہ ہو؟ وہ بھی بھلا کوئی دین ہے جس میں نماز ہی نہ ہو؟ بغیر نماز کے فرمایا وہ کوئی دین نہیں. اس لیے نماز امتی کے لیے بھی ہے اور نبی کے لیے بھی ہے. نبی بھی نماز پڑھتے تھے، انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نمازیں معاف نہیں کی. تو اس لیے جو دین کا جتنا دعوے دار ہوگا اس کی زندگی میں نماز اتنی ہی ہوگی.
جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ نیک آدمی نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز میں کوئی نا ساڑھی نماز تو مکے مدینے ہوتی ہے، اتنے ایسے نہیں پڑھتے، اتنے جا کے پڑھتے، اتنے جائیں تو کہتے ساڑھی نماز ہی نہیں ہوتی، ادھر نماز پڑھنے وہاں جاتے۔ لا حول ولا قوت۔ جہاں بندہ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، سارے کام ہے، نماز بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے۔ اور بلکہ علماء نے اہل علم نے تو لکھا ہے اللہ کا ولی صرف نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی تو نماز بھی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ جو سنت کے مطابق نبی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتلایا کہ یہاں ہندوستان سے ایک بندہ گزر رہا ہے، بہت اللہ والا ہے، ہر چند قدموں کے بعد جو ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے سفر کیا کرتا ہے، اور خلق خدا اس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ فرمایا اگر واقعتاً ایسی بات ہے تو ہمیں بھی جانا چاہیے، ایسا نیک آدمی، اللہ والا آدمی، اس کا دیدار کرے نا۔ حضرت چل کے آئے اس کو دیکھنے کے لیے، تو پتہ لگا جی وہ یہاں سے چلا گیا۔ تو فرمایا یہ بتاؤ اس نے نماز کہاں پڑھی تھی؟ کہا یہ جگہ، وہ کچی جگہ تھی، اس نے نماز پڑھی۔ حضرت نے اس جگہ کو دیکھا، فرمایا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے اللہ کا ولی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بزرگوں کو بھی کیا نظر دی ہے، زمین دیکھ کے فرمایا یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، وہ اتنا نمازی، اتنا نیک آدمی۔ کچھ عرصے بعد ایسے ہی پتہ لگا کہ وہ تو 2 نمبر آدمی تھا، وہ غلط آدمی تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے وہ زمین پر اس کے نماز پڑھنے کے نشانات دیکھے نا، تو وہ نشانات سنت کے مطابق نہیں تھے کہ بندہ سجدہ کرے، سر یہاں ہونا چاہیے، ہاتھ یہاں ہونے چاہیے، گھٹنے وہاں ہونے چاہیے، وہ سنت کے مطابق نہیں لگ رہے تھے۔ جو سنت کا پیروکار نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے اندازہ لگایا۔ اللہ ان اقیموا الصلاۃ واتقوہ، تیسری چیز جس کا حکم دیا گیا، فرمایا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو اللہ سے۔ اور اللہ کا ڈر یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا کبھی انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ پھر اللہ نے قیامت کا ذکر کیا کہ اس اللہ کی بارگاہ میں ایک دن تم سب نے جمع ہونا ہے، سب نے جمع ہونا ہے۔ پروردگار اتنے سارے انسان، اربوں انسان مر گئے ہیں اور آئیں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا دیکھتے نہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے کس طرح آسمانوں کو پیدا کر دیا، کس طرح زمین کو پیدا کر دیا، جس طرح آسمان اور زمین کا وجود برحق ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ حق ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا یہ بھی برحق ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، وہ تو اس طرح زندہ کرے گا، جتنے مرے ہوئے اللہ نے حکم دینا کن ہو جاؤ زندہ، سب نے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائے۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، فرمایا اس کی ہر بات سچی ہے، یہ کن والا کلمہ بھی سچا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، پہلے سور میں پھونکا جائے گا، ساری کائنات ختم، سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، سارے زندہ ہو جائیں گے۔ فرمایا آج بھی بادشاہت اللہ کی ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن بھی بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں نا فلانا وزیر اعظم، فلانا بادشاہ، فرمایا جب سور میں پھونک کے سب کو ختم کیا جائے گا اب کون سا بادشاہ ہوگا؟ اب تو کوئی۔ پھر دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا میدان معاشر میں ہوں گے، اللہ کی جانب سے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج جس کی حکومت ہے،
کون بادشاہ ہے؟ کوئی نہیں بولے گا کہ میں ہوں، تو اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، آج تو ایک اللہ کی حکومت ہے جو سب پر غالب ہے۔ تو فرمایا آج حقیقی بادشاہ اسی کو مان لو، اور وہ اللہ تمہارے غیب اور حاضر کو بھی جانتا ہے، کس نے کیا کیا اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ لیکن آج تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس دن اللہ تمہارا سب کچھ ظاہر کر کے سامنے رکھ دے گا۔ پتہ تو آج بھی اللہ کو ہے، لیکن اس دن تو اللہ تعالیٰ تمہارا نامہ اعمال کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا اس دن کی تیاری تم نے ابھی کرنی ہے، رب کے سامنے جھک کر نماز کو قائم کر کے اور اللہ کی نافرمانی کو ترک کر کے۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔